اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، اور وہ وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو پتیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو پتیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، والنخل والزرع مختلفہ، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں مختلفاً، اکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آوے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو۔ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مواشی ہیں اور اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں مشرکین کے خود ساختہ گھڑے ہوئے تراشے ہوئے عقیدے پر اللہ رب العالمین نے ہماری اصلاح فرمائی اور بتلایا کہ رسم و رواج سے نکل کر اللہ کے احکامات کی طرف توجہ کرو۔ رسم و رواج کی زندگی یہ شیطانی زندگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ حقیقی زندگی ہے۔ انہی مقاصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جس زمین پر تم چلتے پھرتے ہو یہ بتاؤ کس نے بنائی ہے، اور پھر اس زمین سے ہی تمہاری خوراک پیدا کر رکھی ہے۔ اسی زمین میں سے تمہیں پانی پینے کے لیے میسر ہے، اسی زمین پر رہنے کے لیے تمہیں گھر میسر ہے، اسی زمین پر چلنے پھرنے کے لیے تم اس سے فائدے حاصل کرتے ہو، روٹ بناتے ہو، سڑکیں بناتے ہو، محلے گلیاں بناتے ہو، اور اسی زمین پر تمہارے لیے رب تعالیٰ نے غلجات اگائے ہیں، اسی زمین پر تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اگائے ہیں۔ اور پھر فرمایا، پھر پھلوں کے نام لے کر بتلایا کہ کھجور کی طرف ذرا دیکھو، یہ تمہارے کھانے کے لیے ہر سال تمہیں بہترین پھل مہیا کرتی ہے۔ پھر والزرع، کھیتی ہے تمہارے لیے، مختلف قسم کی کھیتیاں، اور زمین ایک ہے اور پھل اس میں سے تم مختلف لیتے ہو۔ کبھی اس میں سے تم اپنے جانوروں کے لیے چارہ اگاتے ہو، کبھی اسی زمین میں سے اپنے کھانے کے لیے غلجات یعنی گندم اور چاول اگاتے ہو، پھر کبھی تم اسی میں سے اپنے لیے ترکاریاں سبزیاں اگاتے ہو۔ پھر زمین ایک ہی ہے، تم اس میں سے اور بھی کئی قسم کی جو ہے نا غلجات اگاتے ہو، پھر اس میں سے کھاتے ہو۔
پھر فرمائے اسی زمین پہ تمہارے لیے میں نے زیتون پیدا کر رکھا ہے جو تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور پھر اسی زمین پر تم دیکھتے ہو انار بھی ہے اور ایک دوسرے کے دیکھنے میں متشابہ لگتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اور پھر ایسے پھل بھی تمہیں ملیں گے جو ایک دوسرے کے مشابہ تو نہیں ہے لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہے، شکلیں ایک جیسی لیکن ذائقہ مختلف، بعض اوقات شکلیں بھی مختلف، ذائقہ ایک جیسا، بعض اوقات اس کا رنگ مختلف، ذائقہ ایک جیسا۔ یہ ساری کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے ان تمام چیزوں پر میری قدرت ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ لو تو تمہیں رب یاد آنا چاہیے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ فرمایا کہ اسی میں سے تم کھاؤ بھی، لیکن اذا اثمر بعض حقه يوم حصاد، پھر جب تمہاری کھیتیاں پک جائے کاٹنے لگو تو پھر مسکینوں کو بھی یاد کر لیا کرو، غریبوں کو بھی یاد کر لیا کرو، یتیموں اور بیواؤں کو بھی یاد کر لیا کرو، مسافروں کو، مستحق لوگوں کو بھی یاد کیا کرو، اس میں ان لوگوں کا بھی حق میں نے رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، میں کہتا ہوں کہ تم حد سے آگے نہ جاؤ، حد سے حد کو کراس مت کرو، جو حد کراس کرنے والے ہیں یعنی ضائع کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کو پسند بالکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، یہ جو چوپائے ہیں، چوپائے کہتے ہیں چار ٹانگوں والے جانور کو، حمولۃ و فرشا، دو قسم کے جانور اللہ نے فرمائے۔ کچھ جانور وہ ہیں جن کو تم گدھا، گھوڑا، خچر اور اونٹ ان سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، ان میں کچھ کھانے والے ہیں، کچھ سواری کے لیے ہیں، کچھ سامان ادھر ادھر منتقل کرنے کے لیے، اور پھر کچھ جانور ایسے ہیں جو زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے، مثلا بکری ہے، چھوٹے قد کی ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ چھوٹے قد کے ہیں، ان کو فرشی جانور کہتے ہیں جو زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے چھوٹے قد کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، کلوا مما رزقکم اللہ، یہ میں نے تمہیں دیا، کھاؤ اس میں، جو چیزیں میں نے حلال کر دی ہیں ان کو تم کھاؤ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پھل اور نہ کوئی جانور میرے علاوہ کسی کے نام کا مت رکھو، میرے نام پر ہی رکھو، یعنی جو جانور ہم قربان کریں، ذبح کریں، کس کے نام پر کرنا چاہیے؟ اللہ کے نام پر۔ جو پھل اور جو درخت، جو کھیتی تمہیں اللہ دے رہا ہے، اس میں بھی اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق اگر رکھو گے تو اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ اگر تم لوگ باوجود ان تمام باتوں کے بچانے کے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم پھر شیطان کی پیروی کرتے ہو، تم شیطان کے چہرے بنتے ہو اور ان شیطانوں اور ایجنٹوں کی تم پیروی کرتے ہو، ان کی نقلیں اتارتے ہو، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہ ساری شیطان چالیں۔ شیطان کون ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن۔ شیطان کون ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس میں دو تین باتیں جو عرض کرنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ دار لوگوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کھیت میں سے 10واں حصہ، یعنی جس کو ہم عشر کہتے ہیں، زمین کی بھی زکوٰۃ ہے، اس کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ جو پانی خرید کر لگایا جاتا ہے اس میں سے 20واں حصہ ہے، اس میں سے کتنا حصہ؟ 20واں حصہ۔ جس پہ زیادہ خرچ آتا ہے اس میں 40واں حصہ اللہ نے رکھا ہے، جس کو ہم خمس کہتے ہیں۔ یہ زمین کی پاکیزگی کا، اپنے غلہ جات کی پاکیزگی کا، اپنے راشن کی پاکیزگی کا طریقہ اللہ رب العالمین نے یہ رائج فرمایا ہے۔ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس کی فصل کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں، کمزور ہونے سے بچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے مال کو، اس کی کھیتی جو، اس کے پھلوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ طوفان آئے، آندھی آ جائے، بارش آ جائے، جس طرح بھی ہو،
اللہ کا حق ادا کرنے والے کی فضل کبھی خراب نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے انسان کے مال کی زکوٰۃ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال میں قدرتی آفت نہیں آتی۔ جیسے چور آ گئے، ڈاکو آ گئے تمہارے مال کو ہتھیانے کے لیے، پھر یہی مال اگر ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے یا پھر تھانوں میں جیلوں میں لگتا ہے، کچہریوں میں لگتا ہے۔ یہ مال اگر ہم اللہ کی طرف نہیں دیتے، اس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، ہسپتالوں میں، ٹیسٹوں میں، ڈاکٹروں کی مرضی کے مطابق ہم خرچ کرتے ہیں، یہ اس وقت اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم اللہ کا حق ادا نہ کریں۔ اللہ کا حق ادا کرتے رہیں تو پھر ہمیں اس طرح کی آفتیں کبھی نہیں آئیں گی، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ۔ جب تم میرا حق ادا کرو گے میں تمہارا حق ادا کروں گا، میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ بعض اوقات حق ادا کرنے والوں کو بھی تکلیف آ جاتی ہے، تو انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش پر صبر کرنا ایسا ہے کہ جس نے تکلیف پر صبر کر لیا، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے یہ اجر کیا ہے؟ بغیر حساب کے جنت میں داخلے کی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، حساب نہیں دیں گے، نہیں پوچھیں گے کتنا کمایا تھا، نہیں پوچھیں گے کتنا کھایا تھا، نہیں پوچھیں گے کتنا زمین پر چلا تھا، نہیں پوچھیں گے کتنی عیاشی کی تھی۔ اللہ کا حق ادا کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی دھوکوں سے، شیطانی چالوں سے، شیطانی شرور سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔